यहाँ पे मौजूद हैं, नए दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। राव साहब ने कहा उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो इनकी दावत पे यहाँ पे आए और मुझे ज़्यादा खुशी ये है कि बहुत से लोग जिनसे बड़े अरसे से मुलाकात नहीं हुई वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत से लोग जो पिछले कुछ लोग, बहुत से नहीं कह सकता, जो पिछले जलसे में मौजूद नहीं थे वो भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है। यही छोटे छोटे क्या उसे कहना चाहिए कि बहाने होते हैं जिससे लोग एक दूसरे से मिल बैठते हैं। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में किसी के पास वक्त नहीं होता कि कोई निकाल के जो है खसूसी तौर पे किसी को वक्त दे। अपना वक्त बहुत कीमती चीज़ है, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने इन पर भी मेहरबानी की है और मुझे भी बड़ी खुशी हुई है। हमने पिछले जलसे में अपना सारा सियासी लाए अमल जो था वो सारा झंगचुटी वालों के सामने रख दिया। उस वक़्त मुल्क के हालात कुछ और थे। उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने उम्रे पे जाने का मौका दिया। मुझे वो साथ नसीब हुई। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, रब का बहुत करम है कि उसने मुझे अपनी बारगाह में पेश होने का वहाँ मौका दिया। जो वहाँ तमाशा हुआ मस्जिद नबी में वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा। 27वीं का वो रोज़ा था और मैं भी उस दिन मस्जिद में ही था। अगर मैं उस पर बात करूँगा तो फिर वो सियासी बात हो जाएगी और शायद वो ज़्यादा लंबी हो जाए, तो इसलिए उसको भी छोड़ देते हैं। 10 एक दिन मुझे वहाँ रहने का मौका मिला और मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हिदायत दे, ख़ुसूसन अपनी ज़ात के लिए कि अल्लाह ताला अगर हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो हमें उसकी माफ़ी दे और हमारे जहन और हमारे दिल खोल दे ताकि हम फैसले ठीक कर सकें। मुस्तक़बिल में बहुत से ऐसे फैसले हैं जो बहुत ज़रूरी है, शहर के लिए भी, हमारे ग्रुप के लिए भी। तो मैंने रब से यही दुआ की कि मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे फैसले कर सकूं जो मेरे शहर के लिए भी बेहतर हो, मेरे ग्रुप वालों के लिए भी बेहतर हो और जिससे कोई बेहतरी का वसीला जो है वो बन सके ताकि हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी वो दुआ ज़रूर कबूल करेंगे और हमें अच्छे फैसले करने की कोशिश जिससे इज्तिमाई तौर पे हमारे शहर और हमारे ग्रुप के लिए बेहतरी और अच्छी ही उम्मीद रखनी चाहिए। तो बहरहाल वहाँ से मैं वापस आया तो मुझे इन्होंने ज्यादती है कि इन्होंने की। इन्होंने कहा ये बड़ी मुश्किल से टाइम देते हैं। मुझे इन्होंने कल कहा जी कि आपने आना है। मैंने कहा जी मैं हाजिर और मैं आज यहाँ पे आ गया हूँ। पिछले उस जलसे के बाद जो यहाँ जलसा हुआ झंगचुटी में, उसके बाद लोग एक ही सवाल बार बार हर जगह पे हमसे करते हैं और वो ये करते हैं कि आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। इस पे आपसे मैं थोड़ी सी बात करूँ। ईद मुबारक तो हो गई, उम्रे की मुबारक मैंने भी ले ली। इसमें हाजी साहब का सारा बंदोबस्त ज़ाया हो जाएगा अगर मैं अब आपसे कोई बात न करूँ। लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि आपने कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ा। लोग फेसबुकों में नीचे पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ा। नून लीग वाले मुझसे पूछते हैं कि आप नून लीग में शामिल हो रहे हैं या नहीं। पीटीआई के नौजवान मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ रहे हैं या नहीं। कभी नून लीग वाले मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और कभी पीटीआई वाले मुझे व्हाट्सएप ग्रुपों में शामिल करते हैं और फिर कहते हैं कि आपने महसूस तो नहीं किया। हमने सबको कहा कि हमने कुछ महसूस नहीं किया। ना हमने किसी एक पार्टी को ना की है, ना किसी दूसरी पार्टी को, और ना ही हमने किसी से हाँ की। हमने पिछला इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा, इसलिए किसी पार्टी को हमसे कोई गुस्सा या लड़ाई नहीं है। पार्टियां आपस में तो लड़ सकती हैं, जब तक हम किसी पार्टी का फैसला नहीं करते हमसे लड़ाई करने का जवाब किसी के पास नहीं। तो इसलिए आजकल इस सवाल के अलावा और कोई सवाल ही नहीं है। किसी फातिहा पे चले जाएं, किसी जनाजे पे चले जाएं, किसी शादी पे चले जाएं, किसी महफिल में चले जाएं, सिवाय इन दो पार्टियों के आपस की चपकलश के अलावा और कोई गुफ्तगू नहीं होगी।
ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فوری کوئی فیصلہ نہیں کریں، اس لیے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کوشش کرے گی کہ یہ الیکشن 12-13 مہینے بعد ہی، اور جو اپوزیشن ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ 2-3 مہینے میں حکومت گر جائے اور فوری الیکشن۔ اس دوران جلسے شروع ہو گئے ہیں، اپوزیشن کا آج بھی جلسہ تھا ایک، اب کہتے ہیں کہ حکومتی پارٹی نے بھی جو ہے وہ جلسوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ان جلسوں میں یہ لوگ ایک دوسرے کی پتلونیں اتاریں گے، ایک دوسرے کی سٹوریاں آپ کو سنائیں گے، ایک دوسرے کی کہانیاں آپ انجوائے کریں گے سارے بیٹھے، اور پھر اگلے کئی دن یہی ڈسکشن چلتی رہے گی کہ آج نون لیگ والوں نے عمران خان کی فلاں بات بتا دی اور آج خان صاحب نے نون لیگ کی فلاں بات بتا دی۔ میں چاہتا ہوں یہ تماشا تھوڑا سا تھم جائے، اور یہ مومنٹم جو ہے یہ 1-2 مہینہ ہی رہے گا، اس کے بعد اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوتی جائے گی۔ کسی کے ٹارگیٹ اچیو ہو گئے تب بھی کمی واقع ہو جائے گی، اوبویسلی اگر اپوزیشن حکومت کو گرا جاتی ہے تو پھر بھی کمی واقع ہوتی ہے، اور اگر نہ گرا سکی تو پھر بھی کمی واقع ہو جائے گی۔ دونوں صورتوں میں 2-2.5 مہینے کے بعد چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں۔ اس وقت تک لوگوں کے لیے، عام عوام کی میں بات چیزیں جو ہے وہ بڑی بہتر اور صاف ہو جائے گی، فیصلے لینے میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور ہمارے لیے بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہمیں ابھی جلدی کوئی نہیں ہے، جلدی ہمیں اس لیے نہیں ہے، میں بڑا واضح آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں رہے۔ جو لوگ حکومت کا حصہ رہے ہیں پچھلے 3.5 سال، ان کو یہ ٹینشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے کون سی پارٹی سے الیکشن لڑنا ہے اور کون سی سے نہیں۔ لوگ عمران خان کو استعفیٰ نہیں بھی دیتے اور اس کے بعد ان کی پارٹی کے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ میں اگلے دن ایک نوجوان بچے سے بات کر رہا تھا اور میں نے کہا کیا ہوا، پورے ملک کے استعفے آ گئے، سابقہ حکومت کی ہماری کانسٹیچوئنسی کا استعفیٰ کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا یہ پارٹی پالیسی ہے، سانو انہوں نے دسے پارٹی پالیسی ہے۔ اب میں حیران اس بات پہ ہوا کہ پارٹی پالیسی میں عمران خان نے اپنا استعفیٰ دے دیا، جھنگ کے 3 MLA تھے، 3 میں سے 2 کا استعفیٰ چلا گیا، مگر جھنگ شہر کسی پارٹی پالیسی کی وجہ سے استعفیٰ نہیں دے سکا۔ سمجھ آئی میری بات آپ؟ اچھا، اب جس وقت وہ MLA یہاں سے مجھ سے پہلے عمرے پہ تشریف لے گئی تو پیچھے سے جو جھنگ والے گئے انہوں نے کہا بھائی یہ تحریک انصاف کی بڑی بلے بلے ہوئی پئی، تو عمران خان کے بچے پاگل ہوئے پہ، تو وہاں سے ایک ویڈیو میسج آ جاتا ہے کہ نہیں میں تو حالی بھی عمران خان نے کہا، حالانکہ عمران خان کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کدھر ہے۔ جو تحریک انصاف کی اوپر کی قیادت ہے، جن میں ہمارے بہت سے دوست ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ساتھ کئی سال ہم سیاست کی اور کئی کالج فیلوز ہیں میرے ساتھ، وہ مجھے آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی استعفیٰ جمع نہیں ہوا۔ مگر بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ اور ان کے MLAs کا مسئلہ ہے اور ان کے ووٹرز کا مسئلہ ہے۔ ہم اس پہ صرف محظوظ ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کوئی استعفیٰ دیتا ہے یا کوئی نہیں دیتا ہے، کسی کی پارٹی اس کو اچھا سمجھتی ہے یا کسی کی پارٹی اس کو برا سمجھتی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوائٹ فرینکلی ہمیں اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا۔ کوئی استعفیٰ دے یا نہ دے، حکومت تبدیل ہوگی، وہ استعفے دینے جیسے ہی ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کیا کیا۔ مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ دیکھ کے محظوظ ضرور ہوتے ہیں کہ لوگ کس طرح آج کل عوام کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں کہ عمران خان اپنا استعفیٰ بھی دے گیا، 123 استعفے اور آ گئے ہیں، جھنگ ضلع کے 2 استعفے آ گئے، مگر جھنگ شہر کی پالیسی اور ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کے تھوڑا سا بندہ محظوظ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو لوگ پھر اسی چیز کو لے کے اصرار کرتے ہیں آپ کے ساتھ، نہیں اسی ٹھیک آتے پہ پالیسی کوئی ہو جائے گی، مجھے پھر ان کی ذہانت پہ بھی تھوڑا سا محظوظ ہونے کا دل ہے۔
کہ اب ان بھائیوں کو کون سمجھائے؟ بہرحال یہ اس وقت تو ملکی سیاست ہے جسے ہم دیکھ کے محظوظ ہوتے رہیں گے. سارے اگلے چند دن بہت سے ایسے ایونٹس آتے رہیں گے. ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی بہت جلد آپ کے گروپ کے لیے. آپ یاد رکھیے گا آپ آزاد تھے اور اس وقت تک آزاد ہیں, اور اگلا الیکشن آپ کسی پارٹی پہ ہی لڑیں گے, مگر وہ کون سی پارٹی ہوگی اس کا فیصلہ آپ کے مشورے کے ساتھ میں ہوگا. میں نے پہلے بھی کبھی زندگی میں خود گھر بیٹھ کے فیصلہ نہیں کیا. لاسٹ الیکشن میں آزاد ہونے کا میں نے فیصلہ کیا. اس سے پہلے جب میاں صاحب لڑے تو جس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر لڑے مسلم لیگ کی ٹکٹ پہ لڑے, وہ فیصلہ بھی ہمارا نہیں تھا, وہ بھی آپ لوگوں کا فیصلہ. ہم نے ہر یونین کاؤنسل میں اگر لوگوں کو یاد ہو تو چھوٹی چھوٹی میٹنگز کی تھی, 100-150 آدمی. ادھر بھی میٹنگ آپ کے یہاں بھی میٹنگ ادھر ہوئی تھی, میٹنگ ہوئی تھی ہر یونین میں ہوئی تھی, اور تب سب سے مشورہ کیا تھا, باقاعدہ طور پہ ووٹنگ کروائی تھی, باقاعدہ طور پہ ہاتھ کھڑے کروائے کہ جی کس کا فیصلہ تھا. تو جو میجورٹی تھی, مجھے 4-5 یونین کاؤنسلوں کے بعد اندازہ ہو گیا تھا بھائی لوگ کیا چاہتے ہیں. میں کل ایک فاتحہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک بزرگ نے کہا وہاں پہ کہ میاں صاحب سیاستدانوں کو چاہیے کہ ملک میں کوئی استحکام لے لیں. میں نے اس کی بات سن لی, تو مجھ سے رہا نہیں گیا, اس پہ عادت تھی. تھوڑی دیر بعد میں نے کہا چاچا سیاستدان تو استحکام لے کے آنا چاہیے, انہوں کی ذمہ واری ہے, اور خدا کا نام منو تسی بھی اپنی سوچ ہے تو استحکام لے آؤ. بھائی ایک سال تسی لیڈر چکی ودے ہوندے ہو بھائی اس پارٹی ہے جانا, تے دوسرے سال تسی بہ کے ترلے کرتے ودے ہوندے ہو اس پارٹی ہے جانا. کچھ اپنی نہیں تو ساری عزت کا خیال کر لیا کرو. وہی لوگ جنہوں نے پچھلی دفعہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس پارٹی میں جانا ہے, آج مرے جا رہے ہیں کہ دوسری پارٹی میں جانا ہے. میری بات سمجھے؟ تو اوپر تو ٹھہراؤ آنا چاہیے, کچھ ٹھہراؤ ہمارا آپس میں بھی آنا چاہیے, کچھ ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہم اچانک چھوٹے موٹے جھٹکے سے ہی فوری ایک طرف ہو جاتے ہیں, اور اس کی بعد جب کوئی اور تبدیلی آئے 2 مہینے کے بعد تو پھر ہمارا کوئی پتہ نہیں ہونا. میاں صاحب مثلاً مجھے پچھلے پورے 3 سال سارے میرے ووٹر جو ہیں وہ ایک پارٹی کا نام لیتے ہیں, میں پارٹیوں کا نام نہیں لوں کہ جی بس میاں صاحب ہوں تھی ایتھے جانا دے, بس اس پارٹی کی ٹکٹ لے. میں کہا چلو یار ہوں سارے کہتے رہتے ٹھیک ہے, ہوں مہینہ 1.5 ہو گیا ہے, ہوں سارے کہتے نہیں ادھر جانا. یہ جو میں نے اپنا فیصلہ ڈیلے کیا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے کیا, ورنہ میں آج آپ کو فیصلہ سنا کے جاتا. بھائی 3 سال آپ مجھے کہتے رہے کہ اس پارٹی میں جانا ہے, اور تک بھی بنتا تھا, کوئی ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی. آج 1 مہینے سے سارے کہہ رہے ہیں اس پارٹی میں جانا ہے. بڑے 2 مہینے میں اپنے واسطے نہیں, یہ میں تمہیں دیتے رہے کہ تھوڑی سوچ تھوڑا جہا ٹھہراؤ آ جائے. تسا بھی 2 مہینے حالات دیکھ لو, پھر میں تھوڑے کو پوچھا گا ہاں دسو اور مشورہ کیوں. کیونکہ یہ جذبات کے مشورے اور جذبات کے فیصلے جو ہے نا یہ اچھے نہیں ہوتے, اس میں بعد میں پچھتانا پڑتا. ہو سکتا ہے 2 مہینے 2.5 مہینے کسی ایک غبارے میں سے تو ہوا نکلے گی, جس میں رہ جائے گی اس کی ٹکٹ لے لیں گے. کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا چیزوں کو ٹھہراؤ سے سوچیں. جو مشورہ آپ لوگوں نے دیا انشاءاللہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ آپس میں مل بیٹھ کے کریں, تاکہ ہم اگلا الیکشن جو ہے وہ آسانی سے جیت سکیں. اور یہ 5 سال تو نہیں میں کہہ سکتا, 3.5 سال کی اپوزیشن جو گزاری ہے میرے گروپ والوں نے, جو کہ میرے گروپ والوں کے لیے سختی تھی. سختی اس لیے تھی کہ کالعدم جماعت کی اپوزیشن بھی ہم نے دیکھی تھی, مگر اس میں میرے لوگوں کو شاید اتنا تنگ نہیں کیا گیا جتنا اب تنگ. جھوٹی FIR, محکمہ مال میں رشوتیں, محکمہ پولیس میں رشوتیں, جابز کے اندر زیادتیاں,
ट्रांसफर पोस्टिंग्स उठा उठा के किसी को 6 ज़िले पीछे फेंक दिया किसी को जा, वो हमारे लोग भरे हुए हैं अंदर से। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम एक अगला 5 साल का मौका किसी को दें। तो जो फैसला करेंगे मिलके करेंगे, अच्छा फैसला करेंगे और आपको खुशी होगी। आप लोगों को अपनी क़यादत और अपने ग्रुप के फैसले से किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होना और परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप वो दलेर लोग हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में जब दुनिया किसी न किसी पार्टी के साथ डटी थी, आप आज़ाद खड़े हुए, हज़ार हा वोट आपने आज़ाद हैसियत में लिए। मुमकिन ही नहीं था कि आज़ाद लोग इतने ज़्यादा वोट ले सकते। जब इस्टेब्लिशमेंट भी आपके ख़िलाफ़ थी, हवा भी आपके ख़िलाफ़ थी, नौजवान बच्चे भी हमारे साथ नहीं थे, बहुत से लोग हमारे से दूर थे, मशाइख, पीर, उज़ाम, मौलवी, अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत, सब के जो करते धरते बड़े मौलवी थे हमें छोड़ गए थे। मगर इसके बावजूद जितने हज़ार वोट आपने लिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आपके लिए अचीवमेंट था। और वही अचीवमेंट और वही वोट देखते हुए मैं समझता हूँ कि पिछले 3 साल की जो मेहनत हुई है, अब आपके लिए अल्लाह ताला बहुत सारी और आसानियाँ पैदा करें। बहुत सारे ऐसे मशाइख, ऐसी गद्दियाँ, ऐसे पीर खाने जो पिछली दफ़ा आपके साथ नहीं थे, मैं नाम इस वक्त नहीं लूँगा, वो सब के सब आपके साथ शामिल थे, आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आज़ाद हो रही है। बस मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। दोबारा आप सबको ईद मुबारक हो और मैंने आप सब के लिए दुआ की है। किसी ने कहा उसके लिए भी, जिसने नहीं कहा उसके लिए भी, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। और इंशाल्लाह मिलजुल के हमने हमेशा हर चैनल का सामना किया है और दोबारा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।